السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیپاٹائٹس ہے کیا؟ ہیپیٹ یا ہیپاٹ جو ہے نا، یہ ہے گریک ورڈ جس کا مطلب ہے لیور یا جگر، اور آئٹس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن یا سوزش۔ تو اس کا مطلب ہوا جگر کی سوزش یا انفلمیشن آف دا لیور۔ تو ہیپاٹائٹس ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ دوائیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو بلا وجہ کی دوائیاں ہم کھاتے رہتے ہیں، یا تو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی یا وہ بہت زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں ہم لوگ، اور کچھ جینونلی جو دوائی بہت زیادہ ضروری بھی ہوتی ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس کے طور پہ لیور کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ایکسیسو الکوہولزم سے ہوتا ہے، یا شراب پینا بہت زیادہ، تو دوسرا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے جو کہ مین وجہ ہے، وہ ہے وائرسز، وائرل ہیپاٹائٹس۔ وائرسز میں بہت سارے ہیں، ان میں 5 ایسے وائرسز ہیں جو بہت زیادہ کامن ہیں، جن میں اے بی سی ڈی ای، اور کچھ ایسے وائرسز بھی ہیں جو ان کامن ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن ان کی وجہ سے بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ ان میں ای بی وی ہے جس کو ہم ایپسٹین بار وائرس کہتے ہیں، یا سائٹومیگلر وائرس جو سی ایم وی ہے، یا ہرپیز سمپلیکس وائرس ہے HSV۔ تو ان سے بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے لیکن وہ زیادہ کامن نہیں ہے، ریئرلی ہوتا ہے۔ جو موسٹ کامن ہے وہ یہ 5 وائرسز ہیں۔ تو اے اور ای جو ہے نا، یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، 6 مہینے میکسیمم 6 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بی اور سی وہ ان کو کرونک سٹیج میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ان میں بی جو ہے وہ 90 to 95% لوگ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن 5 to 10% ہیں جو کرونک سٹیج میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن سی زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ کرونک سٹیج میں جاتے ہیں، ایون اپ ٹو 50% 60% تک لوگ بھی کرونک سٹیج میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں علامات کیا ہوتی ہیں ہیپاٹائٹس میں۔ تو ان میں عام طور پہ جو ہے وہ بخار ہونا، ناؤزیا، وومٹنگ، یا جس کو متلی یا الٹی کہہ لیں، بے چینی، ڈسکمفرٹ، تو آنکھوں کا پیلا ہونا اور جلد کا پیلا ہونا، اس کو جانڈس کہا جاتا ہے، یا پیلیا بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پھیلتا کیسے ہے۔ ہیپاٹائٹس کے جو وائرل ہیپاٹائٹس ہے وہ 2 طرح سے پھیلتا ہے۔ ایک تو ہے کھانے پینے سے، تو کھانے پینے سے جو اے اور ای ہیں یہ کھانے پینے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ پانی میں یا خوراک کے اندر کھانے میں یہ وائرسز باڈی کے اندر جا سکتے ہیں۔ بی اور سی کھانے پینے سے نہیں ہوتے۔ تو اگر کھانے پینے سے نہیں ہوتے تو کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ان میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مدر ٹو بیبی، اگر کسی ماں کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے تو وہ بچے کو ہو سکتا ہے پیدائش کے وقت۔ اور دوسرا یہ سیکچول کانٹیکٹ، جس کو ہم جنسی تعلقات کہتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا اوبیسلی یہ بلڈ سے ہو سکتا ہے۔ بلڈ کے ٹرانسمٹ ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا تو ظاہر ہے بلڈ کا لگنا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، یعنی جب کوئی خون کسی کا دوسرے مریض کو لگتا ہے، اگر وہ صحیح طرح سے اسکرین نہیں کیا گیا تو وہ وائرس ان کے اندر منتقل ہو سکتا ہے۔ تو بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ جو آپ کے نائی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بلیڈ دوبارہ سے یوز کرتے ہیں، ایک وہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑی وجہ ہے سرنجز کا، نیڈلز کا ری یوز ہونا۔ جو ڈاکٹرز حضرات یا کچھ کویکس ہیں ایسے جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ سرنجز دوبارہ سے یوز کرتے ہیں یا نیڈل دوبارہ یوز کرتے ہیں، اپنے پیسے بچانے کے لیے ڈسپوزیبل سرنجز نہیں یوز کرتے، وہ بھی بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں ہیپاٹائٹس کے پھیلنے کی۔ تو یہ طریقے ہیں اس کے پھیلنے کے۔ یہ کھانے پینے سے نہیں پھیلتا، کالا یرقان یا ہیپاٹائٹس بی سی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیا ایسا کریں کہ ان سے بچت ہو جائے۔ تو بچت کے جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ تو ہے ویکسین۔ تو اب الحمدللہ جو بچے ہیں، ابھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو تو یہ ویکسین چائلڈہڈ ویکسین کے اندر شامل ہے ہیپاٹائٹس بی لگانا، لیکن جن لوگوں کو ویکسین ابھی نہیں لگی ان کو ویکسین لگوانی چاہیے۔ 3 اس کی ڈوزز ہوتی ہیں، ایک پہلے لگتی ہے، پھر 1 مہینے بعد، پھر اس سے 5 مہینے بعد۔ تو ویکسین سب سے بڑا بچاؤ جو ہے نا وہ تو ویکسین ہے، لیکن اوبیسلی اس وقت ویکسین صرف ہیپاٹائٹس بی کی ہے، ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین ابھی تک نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سی سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے، کچھ نہیں، اس لیے احتیاط ہی سب سے بڑا بچاؤ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب نائی کے پاس آپ جاتے ہیں، کوشش کریں کوئی یا خود سے آپ یہ گھر میں کریں، ورنہ اگر نائی کے پاس جاتے ہیں تو ایسے نائی کے پاس جائیں جو آپ کو 100% پتہ ہو کہ وہ بلیڈ دوبارہ یوز نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں جو سرنج دوبارہ سے یوز کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ وہ سرنج دوبارہ یوز نہ کیا کریں۔ اور اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، تو کوشش کریں کہ ٹائم پہ ٹریٹمنٹ کروا لیں، ان کے ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں۔ اگر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتا تو یہ کرونک سٹیج میں جا کے تو اس میں لیور سیروسس ہو سکتا ہے، جس کو جگر کا سکڑنا کہتے ہیں، کینسر ہو سکتا ہے، لیور ڈیمیج یا لیور فیلئر ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے جگر کام کرنا ہی چھوڑ دے، تو اللہ نہ کرے اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔